السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ اوس اور خزرج میں محبت اور یہود کی دشمنی۔ مدینہ طیبہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ان کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی قینقاع آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور مسلمانوں کی دین کی دعوت و اشاعت کی پیش نظر ان سے چند شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ یہود اس کے باوجود اسلام اور مسلمان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب ان کی نفرت و عداوت اور بدعہدی حد سے بڑھ گئی تو ان کی اپنی شرارت اور سازشوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ اللہ کی قدرت، زمین کا عجیب فرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا کیسا اچھا بستر بچھایا ہے جس پر ہم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر کے بغیر ہمارے لیے رہنا دشوار تھا۔ پھر ہمارے لیے زمین کی تمام ضروریات، کھانے پینے، اناج، غلے اور میوے کے لیے زمین کو خزانہ بنایا۔ پھر سردی گرمی سے حفاظت بھی زمین پر رہ کر سکتے ہیں، اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کو بدبو سے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم زمین میں دفن کر کے خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اتنا لمبا چوڑا زمین کا بستر اسی حکیم مطلق کی کاریگری ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آ جانے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں دعا کی کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کی کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں گناہ سے نہ روکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر گناہ کے کام کرتا ہو کہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہوں مگر پھر بھی نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو بھی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دنیا کے بارے میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرے تو یہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی و اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جار من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔